میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ فیض سلطان۔ میں اس وقت مسجد فیضان مدینہ پیٹربرا میں ہوں اور میرے ساتھ ہیں پیٹربرا فیضان مسجد کے امام صاحبزادہ محمد نواز ہزاروی صاحب۔ سر کیا حال آپ کا؟ الحمدللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کس جگہ سے اور یہاں پر برطانیہ میں کب آپ آئے؟ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے کرم فرمایا۔ میں مظفر آباد کے قریب ہزارہ ایریے میں رہتا ہوں۔ بہت پسماندہ سا ایک گاؤں ہے پٹن خورد، وہاں سے، اور تعلیمی سلسلہ مظفر آباد سے میٹرک تک اور پھر اس کے بعد بیرا شریف کرتے ہوئے تو 98 میں یہاں پر 98 یہاں پر آئے؟ جی 22 اپریل 98 الحمدللہ یہاں پیٹربرا میں آئے۔ تو آپ نے یہاں سیدھا مسجد میں آپ نے فرائض انجام دیے یا؟ بلکہ سیدھا ہی، اس وقت دوسری مسجد تھی اور اس مسجد کی تعمیر کے لیے ہی مجھے وہاں سے ان لوگوں کی فرمائش پر پیر طریقت میرے مرشد ہیں پیر علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلکہ وہ مجھے وہاں فرمایا تھا کہ وہاں جا کے ایک مسجد کے لیے آپ نے کام کریں۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ علماء کرام پر عام طور پر الزام لگتا ہے کہ یہ فرقہ پرستی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل ایک حقیقت ہے کہ فرقے موجود ہیں، یہ زمینی حقائق، آپ اس انکار نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 73 فرقے میری امت میں ہوں گے۔ اب اس جتنے بھی فرقے ہیں ان کے بارے میں اپنے بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے یہ بھی علماء کے لیے ضروری ہے، لیکن اس میں شدت سے بچنا چاہیے، ایسی صورتحال سے بچنا چاہیے کہ جس سے ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت پیدا ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کو ملنا بھی گوارا نہ کریں۔ تو جو حقیقت ہے اس کو بھی قائم رہنا چاہیے، لیکن اپنی شدت اور سختی میں نہیں آنا چاہیے تاکہ باہم کوئی ایسی لڑائی اور جھگڑے پیدا نہ ہوں۔ علماء کو اس طرف خاص توجہ کرنی چاہیے۔ تو سر، آپ مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہم نے ایک فضا الحمدللہ قائم کر رکھی ہے کہ مسلمان بہت سارے مسائل کا شکار ہیں اور ایسے ایسے کرنٹ ایشو آ رہے ہیں اور وہ سب کے ایکول ہیں۔ ایسے وقت میں مسلمان کو ایز اے مسلم جتنا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں خصوصی طور پہ، ان کو ایک جگہ ہو کر اس فتنے اور اس مصیبت اور اس ایشو کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے مسائل حل کر سکیں۔ صاحبزادہ صاحب، آپ جس ادارے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، یہاں بچوں کو دینی جو درس کے علاوہ کیا دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں؟ دنیاوی تعلیم تو آپ کو پتہ ہی یہاں برطانیہ حکومت کے زیر اثر ہے، لیکن جہاں پڑھانے والے جو ہمارے علماء ہیں، جو تعلیمی سسٹم ماشاءاللہ کچھ عرصے سے یہاں قائم ہوا ہے، وہ علماء سارے الحمدللہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ ان کو دنیاوی حالات سے باخبر بھی رکھتے ہیں، لیکن سپرویژن دین کو دیتے ہیں، چونکہ باہر والی جو دنیا ہے وہ فقط دنیا کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ مساجد کو زیادہ زور اس پہ دینا چاہیے کہ دین کی سپرویژن میں یہاں کے جو مسائل ہیں اور دنیاوی جو معاملات ہیں ان کو حل کرنا چاہیے۔ جب مسجد یہ تربیت دین کی سپرویژن میں قائم کر کے ایک نسل تیار کر لے گی تو وہ نسل جو ہے وہ انشاءاللہ جہاں جدھر بھی جائے گی وہ اسلام کا ایک سفیر بن گئی زندگی گزارے گی۔ جی سر، یہاں پر برطانیہ میں بچے جو ہیں، آپ نے بھی دیکھتے ہیں کہ سارے تو نہیں، کچھ شہروں کے کچھ جگہوں کے بچے جو ہیں وہ ڈرگ کی طرف مائل ہیں، سگریٹ، نشہ، اس قسم کی جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ ان ماں باپ کو کیا آپ میسج دیں گے کہ جس سے بچوں کو تربیت بہتر آ سکے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ماں باپ خود جو ہے ازرو شریعت اور اسلام کے مطابق اپنے گھر کا ماحول بنائیں، کوشش کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اور پھر انہیں جب اسلام ہے نا، یہ قدر اسلام بتاتا ہے کہ آپ کی جان کی کتنی ویلیو ہے۔
یہ یہاں کے ادارے بتاتے ہیں، لیکن اس رنگ میں نہیں بتا سکتے جس طرح اسلام نے دیا ہے، کہ اسلام نے ہلاکت سے منع کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی مارو مت، اپنا آپ خیال رکھو جی۔ تو یہ جو ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ نسل جو ہے، چونکہ جب دنیا کی طرف بہت زیادہ رغبت ہو جائے، مقابلہ شروع ہو جائے، کمپٹیشن شروع ہو جائے، اس کا مکان میرا مکان، اس کی گاڑی میری گاڑی، اگر صرف یہ دنیا کا مقابلہ ہوگا نا، تو پھر جو آنے کا آسان طریقہ ہے ایزیلی، اس کو اختیار کرتے ہیں لوگ، وہ مقابلے میں آ کے کرتے ہیں۔ تو اس قسم کا مقابلہ جب بھی ہونے لگے کزن کے درمیان، خاندان کے درمیان، تو والدین اس وقت اپنی تربیت کریں۔ علماء مساجد میں دنیا کی محبت کو کل کرنے کے بیان دیں، تاکہ یہ قوم اس طرح کے مقابلے نہ کرے جس طرح وہ لوگ کریں جن کا آخرت کبھی یقین نہیں۔ ہم تو مسلمان لوگ ہیں، ہم تو فانی زندگی گزار رہے ہیں، شارٹ سٹے ہے ہمارا، اور اس کے لیے ہمیں اتنا ہی کرنا ہے جتنی ہمارا گزارا ہو سکے۔ زیادہ امید اور طول عمل جو ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری لڑائیاں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے بہرحال والدین، علماء، مشائخ، یہ سب اپنا کردار ادا کریں۔ بچوں کی جو شادیاں ہیں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ والدہ کو، اور والدہ کے بھی، والدہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کی بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ شادی کرنی ہے تمہاری، کیا بچوں کی رضامندی ضروری اور ان سے پوچھ کے کرنی چاہیے، یا وہ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے، ان کا کہنا ماننا چاہیے؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے لیے میں نے یہاں رمضان المبارک میں پورا درس بھی دیا ہے، جمعۃ المبارک بھی۔ دیکھیں، ہمیں اس سلسلے میں بھی اسلام کی رہنمائی لینی چاہیے، خاندان کی نہیں، اسلام کی۔ اسلام کی۔ یہ خاندان کو جس کو ہم نے لے لیا، ہاں خاندان میں وہ بچہ جو آپ کی بچی یا جو بچی آپ کے بچے کے قابل ہے، وہ خاندان میں آ رہی ہے، مسلمان ہے، اچھی سوچ ہے، اخلاق ہے، اس کی طرف جائیں، اس کا خیال رکھیں۔ ہم پاکستان کے رشتے پالتے ہوئے یہاں اپنے بچے بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، کیا جو پاکستان میں آپ نے انتخاب کیا ہے یا کسی ملک میں بھی کیا ہے، وہ اس قابل ہے؟ اس کی بھی اتنی تعلیم ہے، اس کی سوچ بھی اتنی ایسی آپ نے کی ہے؟ اگر آپ چاہتے تھے آپ کی بیٹی وہاں شادی کرنی ہے یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، وہ غریب تھے، تو آپ اپنے پیسہ خرچ کر کے اس کو تعلیم دلوائیں، تاکہ وہ اس قابل ہو، کل وہ آئے آپ کو، آپ کے بچی کی انڈرسٹینڈ کر سکے یا آپ کے بچے کو سمجھ سکے۔ ہمارا وہ معاملہ ہے نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نے اپنے جو رشتے، ایک تو دو بارڈر پہ لڑائی ہوتی ہے، ماں کہتی ہے میرا بھانجا آ جائے یا بھتیجا آ جائے، اور اسی طرح باپ کا مطالبہ ہوتا ہے۔ یہ لڑائی در حقیقت انہوں نے ایسی لڑی ہے جس میں یہ سارے ہار چکے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ مطلب کہ ایک بچہ، وہ مثال کے غیر مسلم کے ساتھ وہ کہتے میں نے شادی کرنی ہے، وہ مسلمان ہوگی، گوری کوئی بھی ہے، کیا اگر وہ مسلمان ہوتی ہے، اس میں داخل، اسلام میں داخل ہوتی ہے، تو ماں باپ کو اس میں لچک پیدا کرنی دیکھو چاہیے؟ جی، بات یہ ہے کہ والدین کی آرزو، تمنا کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اولاد دین دار ہوگی، دین کو سمجھے گی۔ اگر ایک کو آپ نے دین سکھایا ہی نہیں ہے، اس کو پڑھایا ہی نہیں ہے، اسے کیا پتا والد کا کیا مقام ہے، تو ماں کی کیا خوشی ہے؟ وہ تو یو اینڈ یو اینڈ ناٹ اپان یو والے لوگ ہیں، یہ اپنے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی تربیت ہی نہیں کی۔ اب جا کے آپ اوپر پوچھ رہے ہیں جناب آپ ہماری مرضی کے خلاف نہیں چلیں گے، کیا ان والدین نے اللہ کی مرضی ان کے سامنے رکھی ہے؟ شاباش۔ اگر یہ اللہ کی مرضی ثابت کر دیتے نا گھر کے ماحول میں، رسول کی مرضی کا خیال رکھتے، تو پھر ان کی مرضی چلتی۔ سر، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے، آپ نے دیکھا، میں کئی دفعہ گیا بھی ہوں، دنیا میں کسی جگہ پر پہ آفت آتی ہے، زلزلہ آتا ہے یا کوئی کسی، تو یہ وہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ المصطفیٰ وہاں پر پہنچتی ہے، فوڈ اور اس کے بعد میڈیسن کیمپ لگاتی ہے۔ پاکستان میں بھی آئی کیمپ مطلب لگاتی ہے۔ اس کے حوالے سے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دراصل یہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس کا فرمان ذی شان کائنات کے اس عظیم ہستی نے دیا ہے کہ جس نے بتا دیا ہے کہ سب سے بہتر تم میں سے کون ہے، اور جنہیں اللہ نے سب سے بہتر بنایا ان کا یہ اعلان ہے کہ تم میں سے جو بہتری چاہتا ہے نا، تو پھر وہ دوسروں کے لیے نفع مند ہو جائے۔
تو یہ کردار ماشاءاللہ عبدالرزاق ساجد صاحب بڑی مخلصانہ کوشش میں ہے، اور بہت ساری اچھی خبریں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اخبارات کے ذریعے، آج سوشل میڈیا ہے اور بہت ساری جگہ پر یہ لوگ کھڑے نظر آتے ہیں مخلوق کی خدمت. تو یقیناً یہ اپنی بہترین خدمت دینے میں مصروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی عطا کرے. الحمدللہ ہمارا فیضان مدینہ کا ایک ماحول بھی ایسا ہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی تنظیمیں جو اچھی جگہ ورک کرتی ہیں تو پھر ہم یہاں کی عوام کو بھی شامل کرتے ہیں، اور ہمارے انتظامیہ چیئرمین صاحب، پہلی کمیٹی، نئی کمیٹی اسی رجحان کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے کہ مخلوق کی خدمت کرنی. ہمارے سے کچھ فائدہ بھی کسی ایسی جگہ ہو جائے، چونکہ یہاں جو لوگ ہیں یہ اگر تھوڑی سی خدمت کریں ادھر بہت ہی ہو جاتی ہے، ان کے لیے کام ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑی سی زندگی جو ہمیں ملی ہے، جو ہمیں اللہ نے کچھ اس قسم کی ایسے حالات میں ذرا سرخروئی دے دی ہے، تو ہم دوسروں کے فائدے کے لیے سوچیں. اور یہ ماحول اسلامی ہے اور یہی ہونا چاہیے، اور یہی فرق کرتا ہے دوسرے لوگوں میں اور ہم میں، کہ اپنے حالات بہتر ہوں تو دوسروں کی بہتری کے لیے سوچنا. تو یہ بہت بڑا عظیم کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں عطا کرے. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب. صاحبزادہ محمد نواز ہزاروی صاحب نے آسان لفظوں میں یہ بتاؤں گا کہ بہت اچھے طریقے سے ایک دین کے حوالے سے بھی ماں باپ کو بھی ایک میسیج دیا ہے، اور ایک اچھے طریقے سے ایک سمجھانے کی کوشش کی ہے. اسی سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. راجہ فیض سلطان، RFS نیوز، پیٹر برا.